بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سی نیوز کے پلیٹ فارم پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم ملک میں جاری سیاسی صورتحال کے حوالے سے مختلف انداز میں بحث کریں گے۔ دیکھنا ہے ہمیں کہ اس وقت عوام کے دماغوں میں کون سا سوال گونج رہا ہے، کون سا سوال ہے جو عوام کو سب سے زیادہ پریشان کر رہا ہے اور وہ فوری طور پر اس کا جواب چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے اس وقت یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو چکا ہے کہ کون صحیح ہے اور کون غلط ہے۔ ہمیشہ سے یہ ایک مشکل سوال رہا ہے۔ جب بھی انسان اس پوزیشن میں آئے اور اس کو سوچنا پڑے کہ آخر کون صحیح ہے اور کون غلط ہے، کون جھوٹا ہے اور کون سچا ہے، تو یقیناً یہ ایک مشکل کام ہوتا ہے۔ اس وقت پاکستانی قوم بھی اسی مخمسے کا شکار ہے اور سوچ رہی ہے کون ٹھیک ہے۔ کیا عمران خان صاحب اور ان کے ساتھی جو نقطہ نظر رکھتے ہیں کیا وہ درست ہے، یا دوسری طرف شہباز شریف اور ان کا گروپ وہ درست نقطہ نظر رکھتے ہیں؟ تیسری طرف ہمارے پاس آصف زرداری پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں اور ان کے ساتھی موجود ہیں، اور لوگ سوچنے پر مجبور ہیں کہ کیا یہ لوگ ٹھیک ہیں۔ مطلب بتانے کا یا یہ کہنے کا یہ ہے کہ اس وقت انتہائی مشکل ترین مرحلے سے اصل میں یہ عوام گزر رہی ہے، جن کے لیے اب سچ اور جھوٹ اور سچ کی، غلط اور درست کی پہچان کرنا مشکل ہو چکا ہے، کیونکہ تمام ہی جب بیٹھتے ہیں تو ان کی پریس کانفرنسز سنیں، ان کی بات چیت سنیں، تو یہ پوری طرح سے دلائل کے ساتھ ثابت کرتے ہیں کہ جناب ہمارے سے بڑا کوئی اس ملک کا خیر خواہ نہیں ہے، اور یہ ایسے خیر خواہ ہیں اس ملک کے، یہ تمام سیاستدان ایسے خیر خواہ ہیں، جو کوئی جہاں بیٹھا ہے، پاکستان میں ہے، پاکستان سے باہر ہے، ایسے خیر خواہ ہیں کہ انہوں نے تباہی کے کنارے پر لا کھڑا کیا۔ یہ صورتحال اس وقت انہوں نے پیدا کر دی۔ تمام ادارے آپس میں لڑ رہے ہیں، سب سے بڑے ادارے، پارلیمنٹ، سپریم کورٹ آمنے سامنے۔ چیف جسٹس کی آج کی تقریر بھی بڑی اہم، اس میں انہوں نے پھر ایک دفعہ واضح اندیا دے دیا ہے کہ وہ کہاں کھڑے ہیں۔ مشکل نہیں ہے ان کی تقریر سے یہ اندازہ لگانا کہ وہ عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی کو کتنا سپورٹ کرتے ہیں اور کرنے جا رہے ہیں، آگے کیا کرنے جا رہے ہیں یہ بھی ان کی تقریر سے واضح ہو رہا ہے۔ وہ بالکل بھی یہ سوچنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ جناب دوسری سائیڈ کیا کہہ رہی ہے، مجھے اس کے اوپر بھی توجہ دینی چاہیے، کیونکہ بہت ساری ایسے فیصلے ہیں جو متنازع بنے، جن کے اوپر انگلیاں اٹھائی گئیں، حتیٰ کہ ان کے بینچ کے اوپر انگلیاں اٹھائی گئی، اس طرح وہ توجہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، دوسری طرف ساری توجہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ اسی طرح جو سیاستدان ہیں وہ بھی اپنا کھیل کھیل رہے ہیں، وہ بھی اب پوری طرح سے اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو ہی آئین کا علمبردار کہتے ہیں۔ شہباز شریف صاحب کو لے لیں، نواز شریف صاحب کو لے لیں، آصف زرداری کو لے لیں، عمران خان کو لے لیں، ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ سارے مسائل اپنی جگہ پر اور یہ سوالات اپنی جگہ پر کہ عوام کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو چکا ہے کون درست اور کون غلط ہے۔ اسی طرح اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، بہت سارے لوگ یہ بھی سوچنے پر مجبور ہو چکے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ اب ان سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ آخر چیف جسٹس آف پاکستان کو بیساکھیوں کی ضرورت کیوں پڑی، کہ وہ ایک سیاسی جماعت کی بیساکھیاں سہارے کے طور پر لینے کے لیے کیوں تیار ہوئے۔ اپنی تقریر میں انہوں نے واضح کہہ دیا کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، انہیں سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہونا پڑے گا، اور وہ تو ریلیاں نکال رہے ہیں، خواہ ریلی میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ تو شروع ہو چکے ہیں، وہ تو اپنا کام دکھا رہے ہیں کہ ہم جناب چیف جسٹس کے ساتھ، حالانکہ یہ ان کا ماضی اٹھا کر دیکھیں کہ جب ان کے خلاف فیصلے آئے تو اس وقت کیا صورتحال تھی، نہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ پاکستان سے باہر بھی، بیرون ممالک کے اندر بھی کیا کنڈیشن کی گئی، کیا صورتحال اختیار کی گئی، اس کو شاید بھول چکے ہیں۔ تو ماضی میں جنرل باجوہ صاحب کی محبت کام آ گئی، سارے لوگوں کے سمجھانے کے باوجود، صحافیوں کے بار بار متنبہ کرنے کے باوجود انہوں نے خان صاحب کو چانس دلوایا، اور اب سب سے بڑے سپورٹرز جو جج بنے بیٹھے ہیں، یہ سب سے بڑی اہم بات ہے۔ تو آخر پھر سوچنے کی بات یہ ہے کہ ان بیساکھیوں کی ضرورت کیوں پڑی،
کیونکہ کہتے ہیں کہ انصاف تو ہوتا ہوا دکھائی دینا چاہیے، جج نہیں، جج کا فیصلہ بولتا ہے. یہ عام ٹرمز ہیں، بڑے اہم لوگ یہ باتیں کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ جج کو خود بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کا فیصلہ بتاتا ہے کہ جناب کیا صورتحال تھی. دنیا کے اندر، پاکستان کے اندر کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ جج حضرات نے فیصلے دیے تو اس کے دور رس اثرات مرتب ہوئے. لیکن موجودہ چیف جسٹس آف پاکستان کو بیساکھیوں کی ضرورت پڑی. آج مطمئن نظر آئے کیوں ایک سیاسی جماعت جو اپنے آپ کو اس وقت پاکستان کی شاید سب سے مقبول ترین جماعت سمجھتی ہے، وہ ان کے ساتھ سٹینڈ کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے، اور چیف جسٹس صاحب ان کے ساتھ سٹینڈ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. کیسا ہونا چاہیے؟ اب سب سے بڑی بات یہ ہے، جج کا کیا کام ہے کہ وہ سیاستدانوں کی بیساکھیاں تلاش کرے؟ وہ تو آئین اور قانون کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلہ کرے گا. ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ آپ نے پورے سپریم کورٹ کو ایک سائڈ لائن پہ لگایا ہوا ہے، صرف 2-3 ججز ساتھ ملائے ہوئے ہیں اور ساتھ چل رہے ہیں. اس کے علاوہ باقی کوئی بینچ کسی کو کسی اہم مقدمے کا حصہ بنانے کے لیے، جج کو بنانے کے لیے تیار ہی نہیں. کوئی سینئر ہے، کوئی جونیئر ہے، اس کے لیے بالکل تیار ہی نہیں ہے. تو ایسی صورتحال میں انگلیاں تو اٹھیں گی، ایسی صورتحال میں لوگ سوال تو اٹھائیں گے کہ اگر انصاف سے چلا گیا ہوتا تو آج ان بیساکھیوں کی ضرورت نہ پڑتی. اور یہ قطعاً بھی اچھی بات نہیں ہے، یہ بات بھی ذہن میں رکھیں. ان کے اثرات ہمیں دکھائی دیں گے آنے والے وقت کے اندر کہ جناب ان بیساکھیوں کے کیا اثرات نکلتے ہیں، ان سے کیا نکلے گا. اگر یہ اسی طرح کی پولیٹیکل پارٹیز کی ان کی حمایت، پہلے ہم دیکھتے ہیں ہمارا ہر شعبہ برباد ہو چکا، لوگ سیاستدانوں کی حمایت لے کر اپنے کیا کچھ نہیں کر لیتے. تو اب کیا جج حضرات بھی یہی کام کریں گے کہ وہ بھی کوئی نہ کوئی بڑی سیاسی جماعت کو تلاش کر لیں گے اور پھر بات آگے بڑھنا شروع ہو جائے گی؟ جبکہ دوسری طرف صرف ایک بات کے اوپر زور دیا جا رہا ہے، کیا فل کوڈ بنائیں، جو بھی فیصلہ ہوگا ہمیں قبول ہوگا. لیکن یہاں فل کوڈ تو دور کی بات، ایک بندہ بیٹھا اپنے ساتھ 2-3 جج ملا کے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہیئرنگ کیے جا رہا، فیصلے دیے جا رہا، سب کچھ کیا جا رہا. تو یہی وہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے انہیں آج بیساکھیوں کی ضرورت پڑی کہ جناب کوئی نہ کوئی تو ہو جو ان کے لیے سٹینڈ کرے. کیونکہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں پارلیمنٹ اور پارلیمنٹ کے اندر موجود جماعتیں سخت رویہ اپنائے ہوئے ہیں. خواجہ آصف نے یہاں تک کہہ دیا کہ ہم اپنے پرائم منسٹر کی اب بلی نہیں چڑھائیں گے، اور بلکہ آج اتنا تک کہہ دیا کہ ہم ججز کو پارلیمنٹ میں بلائیں گے تاکہ وہ جواب دے سکیں کہ نواز شریف کو کن بنیادوں پہ ہٹایا گیا تھا. مطلب اب معاملہ یہاں تک پہنچ چکا، دونوں جماعتوں کے اندر جو کشمکش دونوں اداروں کے اندر وہ یہاں تک پہنچ چکی ہے. تو اب پارلیمنٹ بھی اس موڈ کے اندر ہے کہ وہ بھی بالکل کسی طرح کا کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں. حسن اقبال نے حالانکہ سجیسٹ کیا ہے کہ اگر ایک قدم وہ پیچھے ہٹ جائیں، ایک قدم یہ پیچھے ہٹ جائیں تو معاملات بگڑتے ہوئے معاملات جو ہے وہ بن سکتے ہیں. دوسری طرف حسن اقبال نے چیف جسٹس کی تقریر کا جواب بھی دیا. کیا پرائم منسٹر کے اختیارات نہیں ہیں؟ کیا پارلیمنٹ کے اختیارات نہیں ہیں؟ کیا پارلیمانی نظام جمہوریت کے اندر پارلیمنٹ فوقیت نہیں رکھتی ہے؟ آئین کس کو فوقیت دیتا ہے؟ یہ بھی ساری چیزیں واضح ہیں. اگر آپ یہ سوال اٹھا سکتے ہیں کہ 90 روز میں انتخابات تب میں اس آئین کہتا ہے، تو آئین دوسری طرف پارلیمنٹ کو بھی سپریم ادارہ قرار دیتا ہے، تو اس کے سارے اختیارات کا یا اس کا کون سامنا رکھے گا، کون اس کو ڈیفینڈ کرے گا؟ تو اس لیے بات اس وقت کی جا سکتی ہے، فیصلہ اس وقت کیا جا سکتا ہے جب دونوں اطراف سے بات سنی جائے، جب دونوں طرف سے بات کی جائے. باقی جہاں تک مذاکرات کی بات ہے تو وہ تو آج پرویز خٹک نے بالکل کلیئر کر دیا کہ جناب دونوں جماعتوں کے اندر، اپوزیشن اور حکومت کے درمیان کبھی مذاکرات کامیاب نہیں ہوں گے. پی ٹی آئی میں اگر ٹھنڈا مزاج یا کوئی معاملے کو سمجھنے والا کوئی بندہ ایک ہے تو وہ پرویز خٹک ہی ہے، جو بہترین طریقے سے معاملات چلا سکتے ہیں، مذاکرات خاص طور پہ. لیکن آج انہوں نے یہ واضح بیان دیا کہ جناب ایسا ممکن نہیں ہوگا کہ ان دونوں کے درمیان کسی بھی طرح کا کمپرومائز ہو سکے. تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مذاکرات والا بھی ایک ڈھونگ ہے. حکومت اکتوبر نومبر کے ان کے الیکشن پہ ڈٹی ہوئی ہے، ادھر سے چیف جسٹس بیساکھیاں تلاش کر رہے ہیں، اور بیساکھیاں دینے والے ریلیاں نکال چکے ہیں، دکھا چکے ہیں کہ ہم کیا کچھ ہے، ریلیوں میں کتنے لوگ تھے وہ بھی لوگ دیکھ چکے ہیں. تو اس ساری صورتحال سے سبق کیا ملتا ہے کہ انصاف کے ادارے کو کسی بیساکھی کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر وہ انصاف پر ہے
تو اس کا انصاف بولتا ہے، وہ خود بھی نہیں بولتا ہے، اس کے کیے ہوئے فیصلے بولتے ہیں۔ ماضی میں بیرون ممالک سے جہاں سے جی چاہے مثالیں دے لیں، آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ کس طرح سے لوگوں نے انصاف کیا۔ جب انصاف کرتے ہیں تو پھر کسی طرح کا کوئی کمپرومائز نہیں رکھتے ہیں۔